الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون هتاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، جیسے اور دیگر انبیاء کو بھیجا۔ پہلے بھی آئے اور اس کے بعد آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر انسانوں کو خواب غفلت سے جگایا ہے۔ وہ انسان جو اس بات کو بھول گیا تھا کہ حقیقی زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے، اس انسان کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ یاد دلایا کہ اصل زندگی موت کے بعد کی زندگی ہے، اور دنیا کی چند روزہ زندگی میں انسان کو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ایک آیت تو یہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ جان لو، اعلموا، تم سب لوگ جان لو، تم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ دنیا کی زندگی کی اللہ حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں کیا حقیقت ہے دنیاوی زندگی کی۔ پانی کا ایک بلبلہ، آپ تالاب میں پتھر مارتے ہیں، تھوڑا سا ایک بلبلہ سا پیدا ہوتا ہے، لہریں بھی بنتی ہیں۔ آپ بالٹی میں مگ سے پانی نکالتے ہیں، اس دوران کچھ ہوا اندر جاتی ہے اور وہ بلبلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ کچھ پانی دوسرے پانی میں انڈیلتے ہیں، تھوڑی سی ہوا اندر جاتی ہے، بلبلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ جو بلبلے پیدا ہوتے ہیں کتنی دیر کو ہوتے ہیں؟ کوئی 1 سیکنڈ میں، کوئی 2 سیکنڈ میں، کوئی 2 منٹ میں، سب بلبلے ختم ہو جاتے ہیں۔ کسی بلبلے پر نشان لگا کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ بلبلہ
کتنی دیر میں پھٹ جائے گا؟ پہلے کون سا بلبلہ ختم ہوگا، دوسرا کون سا بلبلہ ختم ہوگا، تیسرے میں کوئی نہیں کہہ سکتا۔ بلبلے ہیں، پانی کی سطح پر ہیں، ایک دم اچانک دیکھتے ہوئے ایک پھٹ جاتا ہے، پھر دوسرا پھٹ جاتا ہے، پھر تیسرا پھٹ جاتا ہے۔ یہ زندگی بالکل ایسے ہے۔ کیا ہے؟ نگاہوں کے سامنے باپ اپنے بچے کو اچانک صبح گیا تھا، شام کو اس کی لاش دیکھ رہا ہوتا۔ ماں اپنے شوہر کو صبح رخصت کرتی ہے، شام کو لاش دیکھتی ہے۔ دادا ابو سوئے تھے رات کو، صبح کو پوتا اٹھانے گیا ہے تو معلوم ہو تو روانہ ہو چکے ہیں۔ دوستو، دنیا کی زندگی کی حقیقت ایک بلبلے سے زیادہ ہے نہیں۔ جو مرنے والے ہیں ان کو ایک دن پہلے ہوشیار تھوڑی کیا گیا تھا کہ اب 24 گھنٹے رہ گئے تمہارے پاس، یا اب تمہارے پاس ایک ہفتہ باقی ہے۔ ہم جو اتنے سارے یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے کون کہہ سکتا ہے؟ میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس اتنے لمحے باقی ہیں، بس میں تیاری کر لوں۔ اور بڑا اچھا کیا، یہ اللہ کا بڑا زبردست نظام ہوا، ورنہ اگر پتہ ہوتا کہ اتنی زندگی ہے اور اب اتنی رہ گئی، اب اتنی رہ گئی، اب اتنی رہ گئی، تو کیا ہوتا؟ دنیا کی کوئی چیز اچھی لگتی ہی نہیں، آدمی کسی کام کے قابل نہیں رہتا۔ یہ تو اللہ نے اچھا کیا کہ اس کو پردے میں رکھا، اللہ کی مرضی، اللہ کی حکمت اللہ جانے، اور یقیناً اس کی ہر بات میں ہمارے لیے خیر ہے۔ تو وما الحیات الدنیا الا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، یہ دوسری آیات ذہن میں آ گئی تھی، یہ جو ابھی بات پڑھنا لگا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پورا اجر کس دن ملے گا؟ قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اب قیامت کا تذکرہ ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، وہ جو بچا لیا گیا آگ سے یعنی جہنم سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فَقَدْ فَاز، پس وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی کیا ہے؟ سوائے دھوکے کے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، کھیل کود۔ ایک تو لہو و لعب ساتھ ساتھ آتا ہے، جیسے ہم نے کہا کھیل کود، لہو و لعب، یہاں لہو و لعب کی بجائے لعب پہلے لائے، لہو بعد میں لائے۔ لعب کھیل، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایک کھیل۔ آپ بھی کھیل کھیلتے ہیں نا؟ وہ دو ٹیمیں کھیل رہی ہیں اور ان میں سے ایک دوسرے سے جھگڑ گیا تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس میں اسپورٹس مین اسپرٹ نہیں ہے۔ کھیل تو کھیل ہے، ایک جیتے گا ایک ہارے گا، کھیل تو کھیل ہے۔ اس کو زندگی موت کا مسئلہ کیوں بنا رہے بھائی؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، کھیل ہے، کھیل۔ کوئی جیتے گا کوئی ہارے گا، یعنی زندگی میں کوئی آگے بڑھ جائے گا کوئی پیچھے رہ جائے گا۔ کسی نے مثال دی کہ جیسے صبح کسی میدان میں کچھ لوگ جاگنگ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ آہستہ آہستہ چلتے ہیں، کچھ ذرا سا تیز چلتے ہیں، اور کچھ ہلکے ہلکے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس ٹریک پہ کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ ارے یہ بھاگ کے مجھ سے آگے نکل گیا، ارے نہیں مجھے اس سے آگے نکلنا چاہیے۔ ہر آدمی اپنی ضرورت کے مطابق چل رہا ہوتا، اپنے اپنے چکر جو اس کو ڈاکٹر نے بتائی ہے، جو اس نے طے کیا اس کو پورا کرتا ہے، اور بس۔
یہ ہے زندگی، لعب. اپنے اپنے چکر پورے کر لو. وَلَهْوٌ، میں نے عرض کیا لہو لعب یہ استعمال ہوتا ہے کس میں؟ کھیل کود، لیکن الگ الگ دے. یہاں لہو ایسا کھیل جو آدمی کو غفلت میں ڈال دے. ہاں، آدمی کو غفلت میں ڈال دے. عام طور پر عرب دنیا میں اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے کوئی آدمی ڈپریشن میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، کوئی غم میں ہے، تو اس کی توجہ اس طرف سے ہٹانے کے لیے کسی چیز سے مشغول کر دیتے ہیں. یہ دنیا بھی کیا ہے؟ آخرت سے غفلت میں ڈال رہی ہے، آخرت سے توجہ ہماری ہٹا رہی ہے. کیا ہے قرآن کریم میں وہ مولانا؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. ایسے ہی ہے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا. یہاں لہو کیا ہوا کہ مدینہ منورہ میں ایک دم وہ آیا جو قافلہ آتا ہے سامان لے کر کے، تو جیسے ڈھم ڈھم اس طرح ڈول بجا کر کے بتا دیا تھا کہ قافلہ آیا ہے کوئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز کا خطبہ دے رہے تھے. جمعہ نماز یہ تو یہی مدینہ منورہ میں آ کے فرض ہوئی نا، تو اس کی زیادہ احکامات معلوم نہیں تھے، اور لوگ بھی نئے نئے اسلام میں داخل ہو رہے تھے مدینہ منورہ میں آ کر. وہ تو بہت تھوڑے سے لوگ تھے جو کہ مکہ مکرمہ میں سختیاں جھیل کر یہاں آئے تھے، تو معلوم نہیں تھا. تو فرمایا یہ جو لہو، یہ جو ڈرم کی ایسی آواز آئی نا جس سے اعلان کیا گیا، بس اس نے ان کو اس سے غافل کر دیا کہ یہ تو بھائی جمعے کا خطبہ چل رہا ہے. اور مسجد میں جو لوگ تھے وہ نکل کر باہر کاروان کے پاس چلے گئے، قافلے کے پاس. 12 آدمی رہ گئے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے 12 آدمی رہ گئے. ہاں، فرمایا اگر یہ 12 بھی چلے جاتے تو عذاب نازل ہو جاتا. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ کو کھڑا چھوڑ گئے. آپ خطبہ اسی لیے کہتے ہیں خطبہ کھڑے ہو کر دینا چاہیے. آپ سے خطبہ کھڑے ہو کر دینا. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ کھڑے ہوئے تھے اور یہ لوگ چلے گئے. لیکن شکر ہے کہ پرانے والے باقی تھے. تو لہو جیسے وہاں نا کہ غفلت میں ڈال دیا، ادھر سے توجہ ادھر کر دی. ایسی دنیا کی زندگی لہو آخرت سے غفلت میں ڈال دیتی ہے. آدمی بڑی سوچ میں تھا، بڑی فکر میں تھا، دنیا سامنے آئی، آخرت بھول گیا. ایسے ہی ہوتا نا. مولوی صاحب کی تقریر جمعے کو سنے، بڑے مزاج بن گیا، اور جب مسجد سے نکلے کوئی 2-4 باتیں ہوئی تو سب بھول گئے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینت، زینت بھی ہے یہ دنیا، زینت بھی ہے. جتنی چیزیں اللہ نے دنیا میں بنائی، ایسے کہو را مٹیریل، خام مال جیسے، سب کو زینت بخشتے. لکڑی کو زینت بخشتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے گھر، کیسے کیسے فرنیچر بنا، گھر اس میں دروازے بنا رہے ہیں، اس میں کیسے فرنیچر بنانے، لوہے کو، مٹی کو، کپڑوں کو، ایسی زینت بنتی ہے. پھر کہیں دنیا کیا ہے؟ کھیل کود ہے اور زینت ہے. جو چیزیں گری پڑی تھی ان سب کو بہت اچھی صورت بنا کر، ان کو بنا کر سنوا کر پیش کر دیا. وہی لوہا اس کو گاڑی بنا کر پیش کر دیا، اسی لوہے سے کچھ اور خوبصورت چیز بنا کر پیش کر دی. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ انسان کی فطرت جیسی ہوتی ہے نا، کہ وہ ہر چیز کو زینت بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر چیز کو مزین کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ ہے دنیا کی زندگی. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں تم ایک دوسرے سے تفاخر کرتے ہو، ایک دوسرے کے اوپر بڑھنے کی کوشش، ایک دوسرے سے اس پر فخر کرو. تفاخر تقابل کے وزن پر ہے، تقابل کے وزن پر.
ایک دوسرے سے تفاخر، ایک ہے نا فخر کرنا، نہیں یہاں تفاخر ہے، یعنی ایک دوسرے سے یا میرے پاس تو فلاں چیز ہے، تمہارے پاس؟ بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے نا تو کہتے اچھا تمہارے پاس اتنے کھلونے، میرے پاس تو اتنے سارے ہیں۔ تھوڑا سا بڑا ہوتا کہتے ہیں اچھا آپ نے یہ آپ نے بی اے کیا ہے، اچھا میں نے MBBS کیا ہے۔ وہ تفاخر، اچھا آپ نے MBBS کہاں سے کیا؟ ڈاؤ سے کیا ہے، ارے ہم نے تو آسٹریلیا سے کیا۔ وہ تفاخر بینکم، یہ ہے دنیا۔ وہ تکاثر فی الاموال والاولاد، یہ پانچویں چیز بیان کی کہ دنیا کی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، یہ جو اولاد اور اموال کی کثرت کے اوپر، ہاں میری اتنی ہے، میرا مال اتنا ہے، میرا بینک بیلنس اتنا ہے، میں اتنا بڑا، میرے اتنے بچے، میرے ماشاءاللہ اتنے بیٹے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غفلت میں ڈال دیا تم کو، کس نے؟ یہ مال اولاد کی کثرت نے، یہ جو چیزوں کی کثرت ہے اس نے تم کو غفلت میں ڈال دیا۔ اور یہ غفلت کب ختم ہوئی؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں میں پہنچ گئے۔ ہاں اب جو اپنی قبر میں لیٹے پتہ چلا ہائے ہائے کس چیز نے ہمیں غفلت میں رکھا، اس معمولی سی چیز نے۔ میرے دوستو دنیا ایسی ہی ہے، آخر جو آیت کا آخر ہے پھر یہاں وہی ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کے علاوہ اور کیا ہے، یہ تو دھوکے کا سامان ہے دنیا کی زندگی۔ تو پھر اصل کیا ہے؟ اصل آخرت ہے۔ ہم اپنی پوری زندگی کو دیکھ لیں، ہماری زندگی کیا ہماری آخرت والی زندگی کے گرد گھومتی ہے یا اس دھوکے والے گھر کی زندگی کی؟ ہماری صبح کس حیثیت سے ہوتی ہے کہ ہمیں قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یا اس دنیا کی جو زندگی ہے اس کے گرد اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے؟ یہ ہماری صبح، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد، اور پھر دوپہر، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد، اور پھر شام، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر رات۔ اس ساری مصروفیت میں کبھی لکھیں صبح سے شام کے نظام الاوقات، اور اس میں یہ دیکھیں کہ ان سب میں وہ کون سی چیز ہے جو میں نے اس لیے کی ہے کہ میری آخرت بن جائے۔ نبی اس لیے آیا دنیا میں، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنت آخرت کی۔ بہت مشہور واقعہ نہیں کہ وہ صحابی آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول آج تو میں نے ایسی تجارت کی، ہاں ایسی 300 اوقیہ چاندی، یہ نفع ہے، راس المال الگ، کیپٹل الگ، اس ایک دن میں 300 اوقیہ چاندی نفع میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا یہ دنیا کے گرد، اس چاندی کو، اس نفع کو اہمیت دے رہا ہے۔ کہا تم کو اس سے زیادہ قیمتی چیز بتا دوں؟ کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ فرمایا فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل، فوراً آخرت کی طرف۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ترتیب زندگی بتائی ہے کہ ساری زندگی میں صبح سے شام جو کچھ کر رہے ہیں اس کا محور کیا ہونا چاہیے؟ آخرت ہونی چاہیے۔ تو کرنا تو پوری زندگی کے لیے، لیکن ایک وقت ایسا آ رہا ہے ابھی، ایسا وقت جس میں اس پوری زندگی کے لیے ترتیب بنانے کی مشق ہو جائے گی، اور وہ ہے رمضان کا مہینہ۔ ایک جمعہ درمیان میں اور ہے، اس کے بعد پھر جمعہ ہے، پھر اس کے بعد رمضان ہے۔ ابھی اس کو مطلب میں آج اپنی بات پوری نہیں کر رہا ہوں، انشاءاللہ اگلے جمعے کو کوشش کریں گے اس بات کو سمیٹ دیں،
لیکن یہ فکر آج سے شروع ہو جائے کہ رمضان کا مہینہ میری زندگی کو بدلنے کے لیے جو ترتیب ہے اس کے لیے استعمال ہوگا. لہذا جو کام رمضان کے پہلے 15 دن میں کرنے ہیں، جو اسی وقت کرنے ہیں وہ تو اسی وقت کرنے ہیں، اور جو کام اس رمضان کے پہلے 15 دن میں کرنے ہیں اور پہلے کیے جا سکتے ہیں اس کو رمضان سے پہلے کر لیا جائے. جو رمضان کے آخری 15 دن کے ان کو کیا کریں گے؟ ان کو کہ بھائی رمضان کے بعد ہوگا. رمضان میں تو صرف بہت ضروری قسم کے جو کام ہوں گے ان کو انجام دیں گے. جو کاروبار کے مالک ہیں وہ بھی اپنی اور اپنے ملازمین کی ترتیب ایسے بنائیں. جو ملازم ہیں وہ بھی اپنی ترتیب ایسی بنانے کی کوشش کریں. یہ عید کی خریداری رمضان کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اگر کسی کو عید کی خریداری کرنی ہے تو اس کو رمضان سے پہلے ختم کرنا ہے. اس طرح پہلے ختم کرنا ہے کہ رمضان میں میرے پاس سوائے اپنی آخرت کی زندگی کی مشق کرنے کے اس کے علاوہ صرف وہ ضروری کام ہو جو ہم پہلے نہیں کر سکتے تھے. کیوں جی؟ خریداری پہلے نہیں کر سکتے. یہ میں نے مثال دی خریداری کی. باقی بہت ساری چیزیں ایسی جن کو ہم پہلے کر سکتے ہیں ان کو پہلے کر لیں، جن کو بعد میں کر سکتے ہیں ان کو بعد میں کر لیں. اور رمضان کا مہینہ اس کی تیاری میں کہ کیسے آخرت والی زندگی میری مسلسل بن جائے اس کی تیاری کریں گے انشاءاللہ. اگلے جمعے کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس موضوع پر اور باتیں کہ کیا کیا تیاریاں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. آپ حضرات کو بھی پہلے اذان ہوگی اس کے بعد سنت ادا.